آپ نے بہت ساری بیش قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ڈاکٹر منظور عالم حفظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے تاثرات سے سامعین کے سامنے رکھیں۔ آپ بھی علامہ شیخ محمد عزیر شمس کے رشتہ داروں میں سے ہیں اور آپ کی اہلیہ کے وہ سگے ماموں ہیں۔ ڈاکٹر منظور عالم حفظ اللہ وتولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد۔ محترم علماء کرام اور دیگر سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر بجا لاتا ہوں، اور پھر اس مجلس کے منعقد کرنے والے ڈاکٹر عبدالمنان صاحب کا بھی شکر بجا لاتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے علامہ عزیر شمس رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ تاثرات جنہیں میں نے ذاتی طور پہ مشاہدہ کیا ہے انہیں بیان کروں۔ سب سے پہلے یہ بیان کر دوں کہ الحمدللہ مجھے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں کلیہ شریعہ سے بی اے، ایم اے اور پی ایچ ڈی تک تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، اور آپ سے تعارف تھا، اور آپ چونکہ اہلیہ کے ماموں ہوتے ہیں تو اس لیے آپ سے اور بھی لگاؤ بڑھ گیا، اور آپ کے یہاں آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، آپ کے گھر میرا قیام رہا ہے، آپ کی لائبریری کو دیکھا ہے، آپ کے گھر کے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ کے بہت ساری چیزوں کو میں نے نوٹ کیا ہے، اور آپ بھی مدینہ میں تشریف لاتے، میرے یہاں ٹھہرتے کئی دنوں تک، اور آپ جو ہے مختلف طرح کی باتیں شیئر کرتے تھے۔ سب سے پہلی بات آپ کے بارے میں یہ کہوں گا کہ آپ رحمہ اللہ ہر کسی سے ملنے جلنے کا اہتمام کرتے تھے، چاہے وہ عالم ہو، طالب ہو، یا کوئی بھی مزدور طبقہ بھی کیوں نہ ہو، جو بھی آپ سے ملنا چاہتا آپ ان سے ملتے ضرور تھے، اور انہیں موقع دیتے تھے، وقت دیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو گھر پہ بلا لیتے، اور بعض لوگوں کے یہاں خود جاتے اور ان سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ مکہ جیسے شہر میں جہاں پر دنیا بھر سے زائرین، معتمرین اور حجاج آیا کرتے ہیں، اور مختلف جماعت اور مدارس اور اہل علم وہاں تشریف لاتے ہیں، اور ظاہر آپ کی شخصیت تمام لوگوں کے لیے مشہور تھی، تو بہت سے لوگ آپ سے ملنے کے خواہاں ہوا کرتے تھے، تو سب کو آپ وقت دیا کرتے تھے، آپ ملنے کی کوشش کرتے تھے۔ ظاہر ہے اس میں کتنا زیادہ وقت آپ کا چلا جاتا تھا اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے، لیکن آپ اس معاملے میں بہت سباق رہا کرتے تھے، اور ہمیشہ اہل علم سے، طلبہ سے اور اپنے ملاقاتیوں سے ملنے کی کوشش کیا کرتے۔ جب آپ ملاقات کرتے تو عام طور پر کوئی علمی دینی گفتگو ہوا کرتی تھی، کوئی آپ جو ہے نصیحت کیا کرتے تھے، کسی موضوع کی طرف رہنمائی کیا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ کی مجلسیں عام طور پر ہوا کرتی تھی۔ آپ جو ہے الدین و النصیحہ پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوا کرتے تھے، ہر شخص کو اس کے حسب حال نصیحت کیا کرتے تھے، طالب کو اس کے مطابق، عالم کو اس کے مطابق، مدرسہ کے ذمہ داروں کو ان کے مطابق، جمعیات کے ذمہ داروں کو ان کے حسب حال، یعنی ہر شخص کو ان سے متعلق مشورہ دیا کرتے تھے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس طرح آپ جو ہے ایسے اپنے ملاقاتیوں سے آپ گفتگو کیا کرتے تھے۔ آپ کو ظاہر ہے آپ کا جو مجال تھا وہ علم و تحقیق کا مجال تھا، اس حوالے سے آپ اہل علم سے حد سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ علماء، طلباء اور
کتابیں، لائبریریاں، یہ چیزیں یا آپ کے خاص مجالات ہوا کرتے تھے. تو ملاقات کا سلسلہ عام طور پہ یعنی علماء سے ہوا رہا کرتا تھا. تو اہل علم سے ملتے ہی تھے اور ان سے علمی گفتگو کرتے تھے، اور طلبہ سے جب ملتے تو طلبہ کی رہنمائیاں کیا کرتے تھے. بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو نوٹ کیا، بیان کیا ہے کہ طلبہ آپ سے ملتے، آپ سے مشورہ لیتے، اور آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ مدینہ میں جب بھی آپ تشریف لاتے تو گھر پر تھوڑی دیر قیام کے بعد فوراً کہتے چلو چلتے ہیں فلاں سے ملاقات کرتے ہیں، فلاں سے ملتے ہیں، حرم آ جاتے اور چلو فلاں طالب سے ملنا ہے، وہاں جامعہ اسلامیہ تشریف لے جاتے تھے. اور طلبہ بھی انتظار میں رہتے تھے کہ شیخ آئے اور انہیں نصیحت کریں. بہت بار ایسا ہوا کہ آپ کے اعزاز میں مجلس منعقد کی گئی، عام طور پر جامعہ اسلامیہ کے اندر یا پھر دکتور وسیم محمدی کے گھر پر یا مختلف جگہوں پر مجلسیں جمتی تھیں، اور آپ وہاں خطاب کیا کرتے تھے. آپ سے مختلف طرح کے سوالات ہوتے تھے اور آپ ان سوالوں کا جواب یعنی دیا کرتے تھے. تو اسی طرح آپ کی مصروفیات میں یہ تھیں جو ہم طلباء کے لیے مفید ہے کہ آپ کا تعلق ہمیشہ یعنی کتابوں سے، لائبریریوں سے اور علم اور اہل علم سے ہوا کرتا ہے. مدینہ کے اندر میں نے دیکھا کہ جب بھی آپ تشریف لاتے تو جامعہ اسلامیہ کی لائبریری جاتے، وہاں اپنے کام کی چیز ڈھونڈتے یا کوئی مسودہ یا مخطوطہ کی تصویر کا آرڈر کرتے، تصویر لیتے، یا مکتبۃ الحرم المدنی میں جاتے، وہاں کتابوں کو دیکھتے. مکتبۃ الملک عبدالعزیز جاتے، وہاں آپ جو ہے دیکھتے. حتیٰ کہ وہاں جو کتب خانہ ہوا کرتا تھا مکتبۃ الایمان، وہ اکثر جایا کرتے تھے، وہاں کتابوں کو دیکھا کرتے اور مستفید ہوا کرتے تھے، بعض اوقات خریدتے تھے. آپ نے کتابوں کے حصول کے لیے، مخطوطات کے حصول کے لیے مختلف ملکوں کا دورہ بھی کیا، سفر کیا ہے. پاکستان کا دورہ کیا، ہندوستان تو بار بار آتے ہی تھے، یورپ کا دورہ کیا ہے، مغربی ملکوں کا دورہ کیا، اندلس وغیرہ کا دورہ کیا ہے. حتیٰ کہ آپ کے کتابوں سے محبت کا یہ انداز تھا کہ جہاں بھی کتاب میلہ لگتا تھا آپ وہاں چلے جاتے تھے. مثلا ریاض میں کتاب میلہ لگتا، یا کویت میں، یا اور کہیں جگہ پر مدینہ میں، یا تو وہاں آپ جاتے، وہاں آپ دیکھتے کہ کوئی نئی کتاب آئی ہے، کوئی نئی چیز مل رہی ہے، تو وہاں آپ جا کر کے کتابیں خرید لاتے تھے. حتیٰ کہ میں نے مکہ کے اندر آپ کے گھر میں دیکھا کہ ایک اچھی خاصی تعداد کتابوں کی جمع ہے، ایک بڑی سی لائبریری کتابوں کی جمع ہے، ہر فن کی جمع ہے. میری عادت ہوتی تھی کہ میں بھی ان کتابوں کو دیکھوں اور جائزہ لوں، غور کیا کرتا تھا. اور کوئی کسی کتاب کے بارے میں پوچھتا کہ فلاں کتاب کہاں ہے تو جھٹ سے وہاں سے نکال کر کے دیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ یعنی میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ قاعدہ فی الاستحسان ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، یعنی آپ نے دعویٰ کیا کہ پہلی مرتبہ ہم نے چھاپا ہے، جبکہ یہ کتاب مجموع الفتاوی میں چھپ چکی ہے. فوراً آپ نے اس کتاب کو اٹھایا، مجموع الفتاوی میں جہاں چھپی تھی، اور کہا کہ دیکھیے یہ کتاب کس شکل میں ہے اور کس شکل میں چھاپی گئی ہے، اور ناقص ہے، بہت زیادہ ناقص ہے، بہت زیادہ خرابیاں، غلطیاں ہیں، صحیح سے پڑھ نہیں پائے ہیں. میں نے اس کتاب کو مکمل چھاپا ہے، اور مجھے انہوں نے وہ کتاب ہدیہ بھی دیا، تحفہ میں دیا، اور بھی بہت ساری کتابیں انہوں نے تحفہ میں دیا. تو اس طرح یعنی لائبریری سے، کتابوں سے اور اہل علم سے ان کا تعلق رہا کرتا تھا. اسی طرح گھر والوں کے ساتھ یعنی آپ کا سلوک بہت ہی مشفقانہ ہوا کرتا تھا. آپ گھر والوں کو بھی کافی وقت دیا کرتے تھے، گھر والوں کی خواہشوں کو رد نہیں کرتے. ان کو یعنی بازار لے جانا، ان کی ضرورت کے سامانوں کو خرید دلوانا، اور مختلف جگہوں پر سیر و تفریح کے لیے لے جانا، حتیٰ کہ مینا، مزدلفہ، عرفات یا تفریح گاہوں میں یعنی طائف وغیرہ کہیں بھی آپ جو ہے لے جایا کرتے تھے. تو اس طرح سے آپ کی زندگی گزرتی تھی. اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ رحمہ اللہ یعنی سادگی کے ساتھ، یعنی آپ کے اندر سستی اور کاہلی نام کی بالکل کوئی چیز نہیں رہتی تھی، بہت ہی زیادہ نشیط اور ایکٹیو ہوا کرتے تھے. آپ جو ہے دیکھیں گے کہ فوراً عزم کیا، تیار ہوئے اور کہا کہ چلو چلتے ہیں مکتبۃ الحرم مکی میں، وہاں کتابوں کو دیکھنا ہے، لائبریری چلتے ہیں.
کبھی مجھے جو ہے مکتبۃ الحرم مکی اپنے گھر کے پاس سے لے جاتے، کبھی جو ہے جامع ام القرآن لے جاتے، اور بہت مرتبہ پیدل جو ہے چل دیا کرتے تھے، اور میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا کرتا تھا۔ تو اس طرح نشاط، اس طرح جو ہے جو ہے نشاط جو ہوا کرتا تھا، اور سستی اور کاہلی نہیں رہتی تھی، تو یہ بہت خاص امتیاز تھا جو آپ کے اندر تھا۔ بہرحال آپ کی نظر بہت وسیع تھی، کتابوں کے علاوہ یعنی اہل علم پر جو ہے آپ کی نظر کافی وسیع رہتی تھی۔ آپ جو ہے کہاں کون سے عالم ہیں، کن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، ان کے پاس کون کون سی نادر چیزیں ہو سکتی ہیں، ان سب کے بارے میں آپ کو پتہ رہتا تھا۔ برصغیر میں ہند و پاک کے علاوہ یعنی یورپ، برطانیہ، مغرب وغیرہ میں بھی کون صاحب علم ہے اور ان کے پاس کس طرح کا ذخیرہ یا کوئی علمی چیز موجود ہے، اس کے بارے میں وہ پتہ رکھتے تھے، اور جب بھی موقع ملتا تو وہاں سے وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ وہ مجھے ایک مرتبہ انہوں نے بتایا تھا کہ بہت سے لوگ یعنی نئی طباعت اپنے پاس اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نئی کتابیں اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ میں بوسیدہ طباعت، پرانی کتابیں اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ان کو نئے سرے سے جو ہے چھاپ سکوں۔ تو اس طرح سے یعنی آپ رحمہ اللہ یعنی آپ کی نظر ہوا کرتی تھی، اور آپ کے پاس یعنی ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس بڑے بڑے مشاہیر تھے، یعنی اس وقت جو ہے آپ ان کے پاس علمی مشاہیر بہت ہوا کرتے تھے، یعنی ابن تیمیہ، ابن قیم اور دیگر اہل علم کی کتابوں کو چھاپنے کے علاوہ آپ کے پاس یعنی بہت مشاہیر تھے۔ ان میں سے ایک اہل حدیث علماء کی سوانح تیار کرنے کی جو ہے کوشش انہوں نے شروع کر دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا مجھے ایک بار کہ میں نے بہت ساری چیزیں اس طرح کی اکٹھا کر لیا ہے، لیکن فرصت نہیں ہے کہ میں ان کو ترتیب دے سکوں، اور اس طرح کے اور بھی پروجیکٹ جو ہے تھے ان کے پاس جنہیں وہ انجام تک پہنچانا چاہتے تھے، لیکن بہرحال موت اٹل ہے، موت کا ایک وقت متعین ہے۔ تو بہرحال ان مشاہیر کو آگے بڑھانا اور آپ کی خدمات کو آگے لے کے چلنا ہم طلباء علم کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا علامہ عزیر شمس رحمہ اللہ کو غریق رحمت کرے، اور کرور جنت نصیب فرمائے، اور ان کی بشری لغزشوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔